बीवी को लेने से 200-300 रुपया ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਉਧਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ معاشرہ کس نہج پر پہنچ چکا ہے؟ کیا اب ہمارے پڑوس بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا اب محض جو ہے 200 روپے کی معمولی رقم کسی معصوم کی زندگی، اس کی عزت اور اس کا مستقبل برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے؟ جی ہاں ناظرین، پنجاب کے علاقے فیروز والا سے ایک ایسی لرزہ خیز دل دہلا دینے والی اور انتہائی دردناک کہانی سامنے آئی ہے جس نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک 13 سالہ معصوم بچی جو اپنے ہی پڑوس کے گھر صرف 200 روپے کا ادھار واپس کرنے گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس دہلیز کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بھیڑیا، ایک وحشی درندہ اس کا منتظر ہے جس کی ہوس اس معصوم کی زندگی کو ہسپتال کے بستر تک پہنچا دے گی۔ رانا کرائم فائلز کے ناظرین، رانا ٹاؤن فیروز والا کا یہ افسوسناک واقعہ آخر کیا ہے؟ ملزم شہباز نے کس طرح اس گھناؤنی واردات کو انجام دیا؟ جب معصوم بچی چیختی رہی، روتی رہی، اور اس درندے کا دل کیوں نہیں پگھلا؟ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پر جو ہے اس وقت کیا نئی سچائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا پولیس نے ملزم کو دبوچ لیا ہے یا وہ قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے اب بھی فرار ہے؟ آج کی اس رپورٹ میں ہم اس کیس کا ایک ایک کچا چٹھا جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس کیس میں کچھ ایسے موڑ بھی آئے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کہاں اور کیسے ہوا۔ یہ واقعہ رانا ٹاؤن کی فیروز والا کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک 13 سالہ معصوم بچی اپنے گھر میں موجود تھی۔ فیملی کے مطابق انہوں نے اپنے پڑوسی سے کچھ دن پہلے یہ 200 روپے ادھار لیے تھے۔ غربت اور مجبوری کا عالم دیکھے کہ ایک غریب خاندان نے جیسے ہی 200 روپے کا بندوبست کیا، بچی کی ماں نے وہ رقم اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ جاؤ بیٹا پڑوسی شہباز کے گھر یہ امانت واپس کراؤ۔ بچی ہنستی کھیلتی اپنے ہی محلے کی جانی پہچانی گلی سے گزر کر ملزم شہباز کے گھر پہنچتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ شہباز کی بیوی جو ہے اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے اور یہ درندہ گھر میں اکیلا گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی معصوم بچی جو ہے 200 روپے آگے بڑھائے تو ملزم شہباز کی نیت بدل گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، گلی میں سناٹا تھا اور گھر میں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ اس نے معصوم بچی کو زبردستی پہلے تو جھوٹ بولا کہ جاؤ وہ اندر بیٹھی ہے، آپ جو ہے ان کو دیا، وہ مسز کا نام کہا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے اس نے معصوم بچی کو زبردستی بازو سے پکڑا اور گھر کے اندر گھسیٹ لیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ملزم شہباز نے بچی کا منہ بند کیا، اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور اس کے ساتھ مبینہ طور پر شدید اور زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ معصوم بچی کی چیخیں اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں، لیکن اس وحشی صفت انسان کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ ناظرین، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں ایسے درندوں کو قانون کے مطابق کیا سزا ملنی چاہیے؟ کیا صرف جیل بھیجنا کافی ہے یا ان کو ایسی عبرتناک جو ہے سزا ملنی چاہیے کہ کوئی دوسرا ایسا سوچنے کی بھی ہمت نہ کرے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا، جب یہ ظلم ہو چکا تو اس کے بعد ملزم نے جو کیا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ بچی کی حالت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ وہ نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب ملزم شہباز نے دیکھا کہ بچی کی حالت خراب ہو رہی ہے اور خون بہ رہا ہے تو خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں یہ موقع پر ہی دم نہ توڑ دے۔ ملزم بدحواسی کی حالت میں بچی کو تڑپتا ہوا وہیں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب بچی گھر واپس نہ آئی تو ماں کا دل گھبرانے لگا۔ ماں خود پڑوسی کے گھر گئی، جہاں کا منظر دیا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ معصوم بچی جو ہے بے سدھ حالت میں پڑی رو رہی تھی۔ فیملی نے فوری طور پر شور مچایا، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور بچی کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچی کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے، وہ شدید صدمے میں اور ٹروما میں ہے، اس کے جو علاج جو ہے جاری ہے۔ ایک ہنستی کھیلتی 13 سالہ بچی کو اس درندے نے ہسپتال کے بستر پر پہنچا دیا۔ اب آتے ہیں قانون، پولیس اور میڈیکل رپورٹ کی طرف۔ جیسے ہی واقعے کی اطلاع فیروز والا پولیس کو ملی، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ اعلیٰ حکام نے واقعے کا نوٹس لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے ملزم شہباز پولیس کی گرفت میں ہوگا۔ پولیس کے مطابق بچی کا طبی معائنہ کروایا جا رہا ہے اور ڈی این اے کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر زیادتی کی تصدیق کی جا رہی ہے، تاہم حتمی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی کیس کی دفعات کو مزید سخت کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جہاں یہ سب ہو رہا ہے وہیں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور فیس بک پر مقامی ویلاگرز اور لوگوں کی جانب سے کئی طرح کے جو ہے دعوے اور غیر مصدقہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ رانا کرائم فائلز
हमेशा आप तक हर पहलू पहुंचाता है, इसलिए हम इनका जिक्र भी जरूरी समझते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुलजिम शहबाज का ताल्लुक किसी बाअसर जो है ग्रुप से है और केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ टिकटॉकर का वीडियोस में यह भी कहा जा रहा है, ये दावा है कि मुलजिम के खानदान वाले अब बच्ची के गरीब खानदान को सुलह के लिए धमकियां दे रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं। अगरचे इन बातों की पुलिस ने अभी तक जो है तस्दीक नहीं की है, लेकिन राना टाउन के मुकामी लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाता है और लोग सड़कों पर निकलकर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि जिसका जवाब मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ, क्या हमारे मुल्क में गरीब को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सोशल मीडिया पर चलने वाली बाअसर खानदान की बातें सच्ची हैं? और क्या पुलिस किसी दबाव के बगैर इस दरिंदे को इस अंजाम तक पहुंचाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट में लिख कर हमें जरूर बताएं। नाजरीन, ये सिर्फ फिरोजवाला का एक बच्ची का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे माशरे का अलमिया है। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि हमारी बेटियां पड़ोस में भी जो है महफूज नहीं है? मुलजिम शहबाज ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं। राना क्राइम फाइल्स की पूरी टीम फिरोजवाला पुलिस और आला हुकाम से ये मुतालबा करती है कि मुलजिम शहबाज को जमीन के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाला जाए और उसे सख्त तरीन सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोच भी ना सके। आप लोगों का इस सारे केस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।